ابو سفیان بن حرب نے واقعہ بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں سے ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء، وزراء، امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا لیا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو یعنی ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ کو کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابعدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ آپ نے اس دعوے نبوت سے پہلے کبھی کسی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی بول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا وہ ہمیں عالی نسب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوے نبوت کی بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا ہے کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور اس کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغگوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغگوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے کوئی جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیروکار ہوتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے، تو یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے کہا وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستی سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کو حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو انقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاکم بصری کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اگر آپ اسلام لے آئے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کے رعیہ کا گناہ بھی آپ پر ہی ہوگا۔ اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ اور اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لے کہ مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور
शोर गोगा हुआ, बहुत सी आवाजें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कफा के बेटे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया है। देखो तो इससे बनी असगर रूम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गालिब हो कहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इलिया का हाकिम, हरकल का मसाहिब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हरकल जब इलिया आया एक दिन सुबह को परेशान था तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्न नातूर का बयान है कि हरकल नजूमी था, इनमें नजूम में पूरी महारत रखता था। इसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं? मैंने कहा यहूद के सिवा कोई खतरा नहीं करता, सो इनकी वजह से परेशान न हो। सल्तनत ने तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजे कि वहाँ जितने यहूदी वो सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गुस्सार ने भेजा। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा जाकर देखो खतना किए हुए हैं या नहीं। उन्होंने इसे देखा और बतलाया कि खतना किया हुआ है। हरकल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर इसने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा और वो भी इल्म नजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकल खमस चला गया। अभी खमस से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का खत इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर है। इसके बाद हरकल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने खमस के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा ये रूम वालों, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े मगर इन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से इनकी तरफ इनकी नफरत देखी तो इनके ईमान लाने से मायूस हो गया और कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा मैंने जो बात कही इससे तुम्हारी दीन पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर सबके सब इसके सामने सजदे में गिर गए और इससे खुश हो गए। बिल आखिर हरकल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को साहल बिन केसान, यूनस और मुअम्मर ने भी ज़ाहरा से रवायत किया है।